بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عادل جہانگیر۔ ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل۔ ناظرین، فرعون کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ شاید یہ کسی مخصوص ظالم حکمران کا نام تھا، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دراصل جیسے زمانہ قدیم میں روس کے بادشاہ کو زار، ایرانی بادشاہوں کو کسرا، چینی بادشاہوں کو خاقان اور روم کے بادشاہ کو کیسر کہا کرتے تھے، عین اسی طرح مصری بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ فرعون کو اہل مصر فارا او کہتے تھے۔ مصری زبان میں فارا محل کو کہتے ہیں اور او کے معنی بلندی یا اونچائی کے ہیں، گویا اس کے معنی عظیم محل یا بادشاہ کے ہیں۔ اسی مناسبت سے زمانہ قدیم میں مصر کے بادشاہوں کے لیے فرعون کا لقب عام ہو گیا۔ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ تمام فرعون مصری دیوتاؤں کی اولاد ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرعون کا ذکر بنی اسرائیل کے واقعے میں آیا ہے۔ فرعون کا تکبر، رعونت اور سرکشی تاریخ میں بدنام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو اپنی نبوت کی نشانیاں دکھائیں تو اس نے نہایت ڈھٹائی سے انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون کے تسلط سے آزادی دلائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی میں بنی اسرائیل نے جزیرہ نمائے سینا کی طرف پیش قدمی کی تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ وہ اللہ رب العزت کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ ناظرین، 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر سکندر اعظم کے عہد تک 31 کے لگ بھگ فرعون مصر پر حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ سب سے آخری خاندان فارس کی شہنشاہی کا تھا، جو 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں مفتوح ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت کا فرعون ہکسوس مصب بن ریان امالکہ کے خاندان سے تھا، جو دراصل عرب ہی کی ایک شاخ ہے۔ یہ بعد میں آپ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے انبیاء کی سرزمین پر چلے گئے تھے۔ یہ سرزمین تاریخی کتب میں جبرون، مکفیلا اور نابلس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تورات میں یہ جگہ فرائم کے نام سے درج ہے، جسے زمانہ قدیم میں شکیم کہتے تھے۔ ناظرین، یہ تمام علاقے فلسطین میں ہی واقع ہیں۔ دریافت شدہ پتھر کے کتبوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون رامیسس دوم کا بیٹا منفتح تھا، جس کا دور حکومت سن 1292 قبل مسیح سے شروع ہو کر سن 1225 قبل مسیح پر ختم ہوتا ہے۔ ایک مصری محقق احمد یوسف آفندی کے ایک مضمون کا خلاصہ قصص الانبیاء میں عبد الوہاب نجار نے نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے تو یہ فرائنہ کے 16ویں خاندان کا زمانہ تھا اور اس فرعون کا نام ابابی الاول تھا۔ انتقال کی معلومات عزیز مصر فوتیفار کے مقبرے میں دریافت ہونے والے پتھر کے کتبے سے ملی۔ وہ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً 27 سال بعد مصر میں داخل ہوئے، جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ جس فرعون نے بنی اسرائیل کو مصائب میں مبتلا کیا تھا وہ رامیسس دوم تھا۔ یہ مصر کے حکمرانوں کا 19واں خاندان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے زمانے میں پیدا ہوئے اور اسی کی آغوش میں پرورش پائی۔ رامیسس دوم شاسیتی کا بیٹا تھا۔ اس نے 67 سال حکومت کی۔ اس کی عمر 110 سال تھی۔ اس نے اپنے بیٹے منفتح کو امور مملکت سونپ دیے۔ منفتح اس کی
150 औलादों में से 13वें नंबर पर था। डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क अपनी एक तहकीक में लिखते हैं, मिस्र में खुदाइयों का आगाज 19वीं सदी के अवाखिर में हुआ और फिरौन की लाश की तस्दीक सन 1907 में एक अंग्रेज ग्राफ्टन स्मिथ ने की। मजीद वजात मौलाना सैयद अबू अलाला मौदूदी के इस तज्जिए से होती है। वो लिखते हैं कि बरटानिका के मजमून में मम्मी का जिक्र है कि 1907 में एक अंग्रेज माहिर इल्म तशरी सर ग्राफ्टन एलीट स्मिथ ने मम्मियों को खोल कर देखा, उनके हुनूद की तहकीक शुरू की और 44 मम्मियों का मुशाहिदा किया। गोल्डन लिखता है कि 1907 में स्मिथ को मिन फताह की लाश मिली थी। जब पट्टियां खोली गईं तो ये देखकर हैरान हुआ कि उसके जिस्म पर नमक की एक तह जमी हुई थी जो किसी और मम्मी के जिस्म पर नहीं थी। गोल्डन ये बात भी बयान करता है कि यह फिरौन बहिरा एक कुलजम में गर्क हुआ था। आगे चलकर गोल्डन लिखता है कि जजीरा नुमाए सीना के मगरबी साहिल पर एक पहाड़ी है जिसे मकामी लोग जबल फिरौन कहते हैं। इस पहाड़ी के नीचे एक गार में निहायत गर्म पानी का एक चश्मा है जिसे लोग हमाम फिरौन कहते हैं। सीना बसीना रिवायत की बिना पर यह भी कहते हैं कि इसी जगह फिरौन की लाश मिली थी। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने तो 1500 साल पहले ही इस वाक़या के बारे में बतला दिया था जिसकी ताईद और तौसीक आज का मुहक्किक कर रहा है। जब फिरौन गर्क हो गया तो लोगों को उसकी मौत का यकीन ना आया। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समंदर को हुक्म दिया, उसने उसकी लाश को खुश्की पर फेंक दिया। फिर सब ने उसकी लाश का मुशाहिदा किया। आज भी ये लाश मिस्र के अजायब घर में महफूज है। नाज़रीन, खुदाई के दावेदार फिरौन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक निशान इबरत बना दिया, क्योंकि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। बादशाहत सिर्फ और सिर्फ खुदाए बुजुर्गो बरतर की है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।